آپ کی ٹیم کے اندر انفارچونیٹلی سن ان لاس کافی کھیل رہے ہیں, یعنی کہ اپنے سن ان لاس کو کھلوا کے کرکٹ آپ کروا لو. آپ دیکھیں ثقلین مشتاق کے جو سن ان لا ہیں شاداب خان 104 T20s کھیل گئے ہیں, 104, 2 نہیں 3 نہیں 104. ابھی شاہد افریدی ہیں تو ان کے جو ہیں سن ان لا کچھ میچز میں وہ ان کی پرفارمنس اچھی بھی رہی ہے, نہیں بالکل اچھی رہی ہے, بالکل اچھی رہی. ہم اس کو ہم وہ ایسے نہیں لے رہے, مگر جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہوگی, مگر جب آپ 4 میچز میں 30 سکور کریں گے, 1 وکٹ لیں گے, یا آپ 4 اووروں میں 75 سکور دیں گے, 55 سکور دیں گے, شاہین کی بات کر رہا ہوں, پھر آپ کو کیسے نہیں آپ کے اوپر باتیں اٹھیں گی, کیسے نہیں لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے. دیکھیں یہ ایک ایسی کرکٹ ایک ایسی آپ کی انڈسٹری ہے یا فیلڈ ہے کہ جس کے اندر آپ پرفارم کریں گے تو آپ ایکسپوز ہو جائیں گے, اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو آپ زیادہ بری طرح ایکسپوز ہوں گے. تو یہ آپ کے سامنے سارے وہ جو زیادہ بری طرح ایکسپوز ہونا ہے وہ کیا ہے آپ کے سامنے, جس طرح شاہین شاہ افریدی اس وقت, حارث راؤف, نسیم شاہ اور شاداب خان, حسن علی, بابر اعظم, محمد رضوان, یہ بری طرح ایکسپوز ہونا اس کو کہتے ہیں. یہ سب لوگ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کے اوپر کوئی انڈر 16 انڈر 19 لیول کا کوئی بھی عام ایک جاتا ہوا ایک ناگرک, ایک سٹیزن, ایک ریزیڈنٹ, کوئی ان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی ان کو نہیں کہے گا کہ یار یہ آج آپ کو میچ جتوائیں گے یا یہ کر لیں گے اسکور. وراٹ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, روہت شرما کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ایئر کے بارے میں یا دوسرے جو پلیئرس ہیں, راہل ہیں یا کے ایل راہل ہے, یادو ہے, ان کے بارے میں بمراہ ہے, ہاں ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں آل راؤنڈرز شاداب خان ہیں, اس سے بہتر 10 آل راؤنڈرز تھے, آپ نے ضائع کر دیے. آپ نے عامر یامین کو موقع نہیں دیا, اس نے نیوزی لینڈ میں آپ کو میچ جتوایا, اس کے بعد باہر کر دیا اس کو. اس کے بعد اماد بٹ ایک اپ کمنگ آل راؤنڈر ہو سکتے تھے ثابت, آپ کے پرفارم کر رہا ہے, لڑکا نیچے میچز جتوا رہا ہے, آپ نے اس کو نہیں آنے دیا کیونکہ وہ کسی کی گڈ بک میں نہیں ہے, اس کی پی آر اتنی نہیں ہے. آپ نے جو اس کے علاوہ اپنے ایوریج پلیئرس ہوئے ہیں ان کو آپ لے کے آئیں گے کیونکہ وہ آپ کی لابی کا حصہ ہے. وہ یہی ہے کہ یہ 2 اس کے دوست ہیں, یہ 2 تیرے دوست ہیں, یہ آئیں گے ٹیم میں کھیلیں گے, کوئی پرفارم کر کے 1-2 میچ تو 3, یہ ایک میچ میں پرفارم کریں گے, یہ ان کی 2 سیریز بک ہو جائیں گی. جو کوئی ایک جس کی پی آر نہیں ہوگی وہ ایک میچ میں پرفارم نہیں کرے گا یا کرے گا بھی تو اس کو اگلے میچ سے آپ باہر کر دیں گے. آپ دیکھیں ساجد خان نے کتنا پرفارم کیا, آپ نے پرفارم اس کے بعد آپ نے اس کو ساؤتھ افریقہ میں لے کے جانا چاہیے تھا, آپ نہیں لے کے گئے کیونکہ آپ نے اپنا بھی ایک جتانا ہے کہ نہیں آپ جو مرضی کرنے. ساؤتھ شکیل نے پرفارم کیا ہے, آپ کو میچز جتوائے ہیں, آپ کے میچز بچائے ہیں, جو انہوں نے ایک میچ ساؤتھ افریقہ میں بھی جو کھیلا اور اس کے علاوہ. بٹ آپ نے اب انڈیا میں انہوں نے 75 سکور کیا, آئی تھنک 62 سکور کیا ہے انہوں نے, یہ جو چیمپئنز ٹرافی کا میچ تھا انڈیا کے اگینسٹ, آپ نے اگلی سیریز سے ان کو باہر کر دیا. تو یہ معاملات ادھر بہت زیادہ ٹرکی ہیں. کوئی کسی قسم کی آپ کہہ لیں کہ اسٹرکچر نہیں ہے, بس آپ اگر کسی کی گڈ بک میں آ رہے ہیں تو آپ کو چانس ملے گا, گڈ بک میں نہیں آ رہے تو آپ کو نہیں چانس ملے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے ہماری کرکٹ کی بربادی کا ٹائم شروع ہوتا ہے, جہاں سے ہم کرکٹ بجائے اوپر جانے کے جب ہم دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے خود ذکر کیا افغانستان, بنگلہ دیش دیکھتے ہیں, انڈیا کو تو چلے دیکھ لیں, وہ تو بہت بڑی نیشن ہے, بہت بڑی ٹیم ہے, ان کا اسٹرکچر, ان کی ٹیم, سارا کچھ. تو آپ کو ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ, آپ کرکٹ کو بڑی ڈیپلی کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں, کس ایئر آپ کو یہ آئیڈیا ہوا کہ یار اس کے بعد جو ہے ہماری جو کرکٹ ہے وہ نیچے پاکستان کی کرکٹ کی جو بربادی ہے نا, اس کا جو آغاز تو خیر کافی پہلے سے ہو چکا ہے, جو ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے, مگر جو اب کی جو پچھلے اگر 4-5 سال کی بربادی کے نیپال کے لیول کی جو کرکٹ ہو گئی ہے, وہ اس کا آغاز ہوا تھا جب بابر اور رضوان نے 152 سکور چیز کیا تھا انڈیا کے اگینسٹ. اس وقت سے آپ کی بربادی کا آغاز ہوا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو, کیونکہ اس کے بعد آپ کی جو پلیئر پاور ہے وہ سر چڑھ کر بولنے لگی تھی. نہیں, آپ کو یہ نہیں لگتا عثمان بھائی کہ جب سرفراز احمد کو آپ نے کپتانی سے ہٹایا, وہ تو پہلے کی بات ہے نا, میں وہ پہلے کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ نے سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹایا, آپ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ ایک ٹیم چیمپئن ٹرافی جیت کے آئی تھی, لڑکوں کا ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنا ہوا تھا, اس کے بعد لڑکے پرفارم بھی کر رہے تھے, کسی کی اجارہ داری نہیں تھی, کوئی دوستی یاری والا ایلیمنٹ نہیں تھا, کوئی سوشل میڈیا والا ایلیمنٹ نہیں تھا. تو جب آپ نے مصباح نے ہی یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ سرفراز کو کپتانی سے ہٹا کے اور بابر اعظم کو کپتان بنا دیا, جبکہ کہا تو یہ جاتا کہ ہی از ٹیکنیکل ویری گڈ بیٹر, بٹ انفارچونیٹلی ہی از ناٹ اے گڈ لیڈر. نو, ناٹ ایٹ آل. سرفراز احمد کو ہٹایا گیا تھا ایک پالیٹکس کر کے,
ٹیم کے کچھ پلیئرز تھے جو کہ آلریڈی سرفراز احمد کے اگینسٹ ہو چکے تھے, ان کا آپس میں گینگ بن چکا تھا جس کو اب بعد میں یاری دوستی کے گینگ کے نام سے کہا گیا. بابر اعظم, حسن علی, حارث رؤف, ایون شاہین بھی پہلے ان کے گروپ میں تھے. تو سرفراز احمد ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی واز آل الون, ہی واز لائک اے لون وارئر. آپ نے ان کے اگینسٹ کی سازش کی, ان کو ٹیم سے علیحدہ کیا, اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے سرفراز احمد کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے. آئی ڈونٹ نو سرفراز احمد اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, یا وہ اپنی اندرونی محافل میں کیا آپ کے ساتھ وہ ورڈز یوز کرتے ہیں, مگر انہوں نے ٹیم کے اندر سرفراز احمد کو جب انہوں نے کپٹینسی سے اتارا ہے تو ان کو ٹیم کے اندر رکھا ہے. ان کو ٹیم کے اندر رکھ کے چانس نہیں دیتے تھے, نہیں کھلا رہے تھے, ان کو 16-15 میں رکھا ہوتا تھا اور پانی پلانے کے لیے ان کو ٹیم کے اندر بلایا کرتے تھے. یہ سرفراز احمد کا میں سمجھتا ہوں برق پاننا ہے. آپ امیجن کریں وسیم اکرم ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور وسیم اکرم پانی گراؤنڈ میں لے کے آ رہے ہیں کسی کو پانی پلانے کے لیے. شعیب اختر ٹیم کا حصہ نہیں ہے, شعیب اختر پانی پلانے کے لیے آ رہا ہے. لائک کسی بھی پلیئر کو کر لیں آپ آج کے, مطلب بابر اعظم کو, یا سارا کچھ جو ہے یہ جان بوجھ کے سرفراز احمد کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ان لوگوں نے پلے کیا ہے, اور یہ کیپ آن پلئنگ. اتنا ان کو زیادہ کیا ہے کہ اس کے بعد دیکھ لیں 2-3 ٹیسٹ میچز انہوں نے کھیلے ہیں, بٹ ان کی اس وقت تک کرکٹ جو ہے نا وہ کافی نیچے جا چکی تھی. ان کا اسٹیمنا, انڈیورنس, وہ سارا کچھ جو ان کے ساتھ پیریڈ ہوا ہے. آئی تھنک سرفراز احمد کی جگہ کوئی اور پلیئر ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی کنارہ کشی اختیار کر لیتا کرکٹ سے, مگر پھر بھی وہ چلے. وہ 2017 میں تو جس طرح پہلے میں نے کہا کہ کافی دیر سے آغاز ہوا ہے, مگر اگر آپ جو نیپال کے لیول کی بات کرتے ہیں نا ہم, وہ اس جیت کے بعد آغاز ہوا تھا جب بابر اعظم کے پاس ساری پاور آ گئی تھی. انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز اپنی لانچ کی. آج بھی میں آپ کو 20 بندے بتا سکتا ہوں ٹویٹر کے اوپر جن کا صرف اور صرف یہ کام ہے کہ بھائی انہوں نے بابر اعظم کی شان میں کسی دے پر نہیں ہے. 4-5 ایکس کرکٹرز بھی ہیں جن کا صرف یہ کام ہے انہوں نے بابر اعظم کے بارے میں لکھنا ہے. اسی طرح رضوان کی اپنی ٹیمز ہیں اور سارا کچھ, اور یہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو یہ الو بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے وزڈم کے ساتھ, ہماری ڈٹرمینیشن کے ساتھ یہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. جی بابر اعظم سے بڑا کوئی پلیئر ہی نہیں ہے. آپ کے پاس بابر اعظم سے بڑے پلیئرز یا بابر اعظم کے لیول کے پلیئرز پہلے بھی موجود تھے. سعود شکیل, کامران غلام, ایون طیب طاہر واز پرفارمنگ فار اے نمبر آف ایئرس. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹیم میں آ کے پھر آپ نہیں کر پائے. ہاں, ٹیم میں آ کے آپ اگر کسی مڈل آرڈر کی یا فرسٹ ڈاؤن کے پلیئر کو آپ اگر 7ویں-8ویں نمبر پہ کرائیں گے, وہ کیا بیٹنگ کرے گا. عثمان صلاح الدین کتنے سالوں سے پرفارم کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. ڈومیسٹک میں آپ اگر فالو کرتے ہیں, آپ نے صرف اور صرف ان کو ٹیم میں نہیں آنے دیا کہ وہ ٹیم میں آئے گا, وہ 45, 50, 70 سکور کرے گا, بھائی پھر ہماری جگہ کو خطرہ ہو جائے گا. تو آپ اس طرح کے معاملات کے ساتھ کیسے کتنی دیر تک مینیج کریں گے. اب تو ان ساری معاملات کی سمجھ بھی آ گئی ہے, مگر وہ کرکٹ بورڈ کے جو کرتا دھرتا ہیں, جو لابیز ہیں, وہ انفارچونیٹلی اتنی اسٹرانگ لابیز ہیں کہ ان کو ہلانا کوئی بندہ کل کو بہت ہی ایک اسٹریٹ فارورڈ مائنڈ کے ساتھ آئے گا تو تبھی پاسبل ہو سکے. اچھا عثمان بھائی, اس طرح کی جو کرکٹ جو ڈکلائن ہے ہماری کرکٹ کا, ظاہر ہے ریلیونٹ ہے, ہر بندہ بڑا ایموشنل ہے, اسپیشلی پاکستانی. جب کرکٹ کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی ایک پیج پہ ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے پاکستانیوں کے پاس, ہم لوگوں کے پاس صرف ایک ہی انٹرٹینمنٹ رہ گئی کہ جب کرکٹ ہوتی ہے, جب ہمیں اسکرین پہ یا گراؤنڈ میں نظر آتی ہے تو ہم انٹرٹین ہوتے ہیں. لیکن ہمیں تو وہ انٹرٹینمنٹ بھی پوری نہیں مل رہی, ہم وہ انٹرٹین بھی نہیں ہو رہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو اپنی جگہ پہ جس کرکٹ کو ہم 90s کی کرکٹ کا نام دیتے ہیں, یا ہمارے پاس بڑے بڑے پلیئر تھے اس وقت, تو اس طرح کی کرکٹ تک ہمارا جو سفر ہے وہ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوں تو یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 12 مہینے کا ٹائم ہے کہ جو آپ کی کرکٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک وننگ پیج پہ چلی جائے گی, اگر آپ کے پاس رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. جس طرح میں نے کچھ نام لیے, مگر اگر آپ کے پاس وہی لوگ ہوں گے جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, جو میں نے 4-5 نام آپ کو گنوائے, یا ان کے ہی کوئی ان کے گروپس کے کوئی لوگ ہوں گے, کوئی وقار یونس کے گروپ کا ہوگا یا کوئی ثقلین مشتاق ٹائپ ہوگا بندہ, پھر آپ کی کرکٹ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں جا سکے گی جہاں پہ آپ کی 90s میں تھی یا پہلے ڈیکیڈ میں تھی, 2010 میں 12 میں تھی. میں 91 سے یا 91 کے میں اس وقت سے کرکٹ دیکھ رہا ہوں. میں نے پاکستان کی طرف سے ایسے پلیئرز کو دیکھا ہے جن کا کیریئر میرے سامنے شروع ہوا اور اس کے بعد میرے سامنے ہی ختم ہوا. مگر میں نے اس طرح کی جو ذلت امیز قسم کی جو پاکستان کی پرفارمنس ہے وہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی جو میں نے پوسٹ 2022 دیکھنی شروع کی ہے. اور آپ کے اندازہ کریں کہ ان کی مینٹل لیول کا اور ان کی مینٹل اسٹیبلٹی کا کہ یہ
ایک ذلیل طریقے سے ہارتے ہیں پہلے میچز اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ابھی دیکھیں نیوزی لینڈ سے ہارے ہیں, 3-0 سے یہ میچ ہارے ہیں اپنی او ڈی آئی کی سیریز, اور 4-1 سے ہارے ہیں T20. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب پی ایس ایل ہمارے لیے اس سے بڑا ٹورنامنٹ ہے, اس لیے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں, ہم قوم کو خوشخبری دیں گے ایشیا کپ کے لیے کر کے. یہ آپ کو آئی کینڈیز دیتے ہیں, یہ آپ کو لالی پاپس دیتے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ ان کا نیکسس اتنا اسٹرانگ ہے کہ اپیرنٹلی ان کے سامنے چیئرمین بھی بے بس ہے. یا آپ دیکھ لیں اگر چیئرمین نے چینجز کرنی ہوں تو یہ صرف ایک پیس آف پیپر کی مار ہے. مگر آپ کے مجھے نہیں لگتا کہ اگلے اس پی ایس ایل کے بعد آپ دیکھیے گا 2-4 پلیئرس جو پرفارم کریں گے یا ایک اننگز کھیلیں گے, ان کی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر وہ کلابے نظر آئیں گے زمین آسمان کے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ڈان براڈ مین بن گیا ہے, یہ ٹنڈولکر ہے. تو یہ معاملات ہیں.